الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. میرے کارواں، ذی وقار جج صاحبان، مہمانان عظام اور ہم نشینان بزم، آج کی اس بابرکت اور پرکیف مجلس میں میرا عنوان خطابت ہے بیت المقدس آج پھر کسی صلاح الدین ایوبی کے انتظار میں. صدر محترم اور عزیز ساتھیوں، اس چمنستان عالم کا پتا پتا اور بوٹا بوٹا اس بات پر شاہد ہے کہ یہ کرۂ ارض ابتدائے آفرینش ہی سے حق و باطل کی رزم گاہ خیر و شر رہی ہے. زمانہ قدیم ہی سے خیر و شر کے معرکے بپا رہے ہیں. خدا کی اس سرزمین پر ایک سے ایک خوں آشام بے رحم فراعنہ و جبابرہ پروان چڑھتے رہے ہیں. اس صفحۂ گیتی پر بڑے بڑے ظالم و جابر حکمرانوں نے اپنے ظلم و جور اور جبر و تشدد کی خونی داستانیں لکھی ہیں. لیکن یہ بھی ایک روشن حقیقت ہے کہ جب بھی کسی فرعون وقت نے انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگایا، اسی دم کوئی موسیٰ بھی نمودار ہوا. جب بھی کسی نمرود عصر نے انا ولا غیری کی صدا بلند کی، اسی لمحہ کسی خلیل بت شکن کا دست بے باک بھی ظاہر ہوا. جب بھی باطل نے حق کو چیلنج کیا، حق پرستوں کی ایک جماعت نے آگے بڑھ کر اس کے چیلنج کو قبول کیا ہے اور وہ مردانہ وار سر بکف و کفن بردوش ہو کر میدان میں آ نکلے ہیں اور خیل باطل و طاغوتی لشکر پر پوری شدت سے حملہ کیا ہے. اور پھر دنیا والوں نے دیکھا کہ اس مٹھی بھر جماعت نے ایک عالم کو تہو بالا کر دیا اور بڑے بڑے ظالم و جابر، سرکش و مغرور اور ظلم و جور کے نشے میں چور شہنشاہوں کو اپنے قدموں پر جھکنے کے لیے مجبور کر دیا. اور انہوں نے پرستاران باطل کو یہ سمجھا دیا کہ ہم وہ نہیں ہیں جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ ہم وہ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجیں تند جولاں بھی، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجیں تند جولاں بھی، نہنگوں کے نشیمن ہوتے ہیں جس سے تہو بالا. اور ان یاران باصفا اور شہیدان عشق و وفا نے مرتے دم تک اپنے محبوب سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا. جب جلاد چمکتی ہوئی تلوار لہراتے ہوئے آگے بڑھا تو انہوں نے مسکرا کر نظر سے نظر ملائی اور پھر یہ کہتے ہوئے اپنی جان جاں آفری کے سپرد کر دی کہ مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں. محترم حضرات، خدا کی یہ سرزمین کسی بھی دور میں ان شہیدان عشق و وفا اور وارثان قلب و جگر سے خالی نہیں رہی ہے. آج بھی کتنے یاران باصفا و جرعہ خاران بادۂ توحید ہیں جو اس رسم کہن کی تجدید میں مصروف ہیں، اور کتنے ہیں جو اس راہ عشق و وفا میں کام آ چکے ہیں، اور کتنے ہیں جو جام شہادت اپنے ہونٹوں سے لگا چکے ہیں، اور کتنے ہیں جو اس کے انتظار میں بےتابی سے کروٹیں بدل رہے ہیں، اور کتنے ہیں جو اس کی تمنا میں جی رہے ہیں. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. محترم حضرات، انہی شیران اسلام و سرفروشان خیر الانام اور بادۂ توحید کے متوالوں میں سے پاسبان حرم، صاحب عفو و کرم، فخر الملہ والدین، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ بھی ہے. چنانچہ جب قبلہ اول پر عالم صلیبی 90 سال سے اپنی خوچکا داستان اور ظلم و بربریت کا اعلان کر رہا تھا اور پاسبان اسلام خواب غفلت میں مدہوش تھے، اور جب عالم اسلام پر کفر و شرک کی گنگور گھٹائیں چھا رہی تھی اور کفر و صلیب کا طوفان تند و تیز قلعہ اسلام کے در و دیوار سے ٹکرا رہا تھا، اور جب حرم کی مقدس سرزمین پر دشمنوں کی نگاہیں عرص و غوث اٹھی ہوئی تھی اور شیطان کے پرستاروں نے سرزمین حرم کو اپنے ناپاک قدموں سے آلودہ کرنا چاہا تھا، اور جب باطل پرست حکومتیں مسلمانوں کو مٹانے کے لیے عرض عرب کو تہو بالا کر دینے کا
پھنس کر رہ گئے تھے۔ تو ایسے نازک دور میں خداوند عظیم نے اپنے ایک ایسے پرستار کو حرم کی پاسبانی اور قبلہ اول کی آزادی کے لیے منتخب فرمایا کہ جس کا قلب و جگر اسلام کی عظمت سے معمور تھا، جس کا دل جذبہ جہاد سے سرشار تھا، جس کے چہرے پر عزم و استقلال کی نورانی کرنیں جلوہ فگن تھی، اور جس نے اپنی زندگی اسلام کی سربلندی اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے وقف کر دی تھی، اور اپنے تن من دھن کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے بے قرار تھا۔ چنانچہ یہ عظیم مجاہد تیغ بکف و کفن بردوش ہو کر دشمنوں کے ازدحام میں بے خوف خطر گھس جاتا ہے، اور پھر معرکہ حق و باطل شروع ہو جاتا ہے۔ خدا کی ذات پر یقین کامل رکھنے والا یہ انسان جو ظلم و جور کی شہرت کو کاٹنے اور ناموں سے دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کا تہیہ کر چکا تھا، اپنے قلیل سی فوج کے ساتھ ناقابل تسخیر پہاڑ بن جاتا ہے، جس سے آہن پوش سلیمیوں کی فوج کے سیاہ پائے ٹکراتے تھے تو خون کی بارش سے میدان بھر جاتا تھا، تلواریں چمکتی تھی تو سورج کی کرنیں زمین پر مچلتے ہوئے سانپ کی طرح لوٹ جاتی تھی، اور ڈالیں بلند ہوتی تھی تو میدان کارزار میں اندھیرا چھا جاتا تھا۔ لیکن اسلام کا یہ عظیم مجاہد اللہ کا جلال بن کر میدان میں آیا، کاخ استبداد اور کسر ظلم و ستم کے در و دیوار کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس کی چمکتی ہوئی تلوار نے آہن پوش سروں کو جسموں سے جدا کرنا شروع کر دیا، گھوڑوں کے سم خون سے رنگین ہونے لگے، ان کی ضربے بے پناہ سے لشکر باطل کائی کی طرح پھٹ جاتا تھا۔ وہ فوج کے ایک سرے پر حملہ کرتے تھے اور دوسرے سرے پر نکلتے تھے، گویا ان کی تلوار ایک سفینہ تھی جو دشمنوں کے ابھرتے ہوئے لہو رنگ سمندر میں تیر رہی تھی، اور دشمنوں کے سر جو ہوائے کی وہ نخوت سے حباب کی طرح ابھرتے تھے سر سر شمشیر کا تھپیڑا کھا کر ٹوٹ جاتے تھے۔ اور اسلام کے غیور نوجوانوں، خدا کے ایک بندے یہ بھی تھے جو اسلام کے عظمت و جلال کے تحفظ کے لیے اپنے ماں باپ، بھائی بہن اور بیوی بچوں سے ہزاروں میل دور دشت و جبل، صحرا و بیابان کی خاک چھانتے پھرتے تھے۔ حرم کی پاسبانی اور اسلام کی سربلندی کی فکر نے اطمینان و سکون کا ایک سانس بھی میسر ہونے نہیں دیا تھا، لیکن انہیں یقین تھا کہ اگر ہم اس راہ عشق و وفا میں کام آ گئے تو پھر ہماری صورت کے آخری دیدار بھی ہمارے ماں باپ اور اہل وطن نہ کر سکیں گے۔ اور ایسا ہوا بھی، ان میں سے کتنے تھے کہ جن کی لاشوں اور ہڈیوں کا بھی پتہ نہ چل سکا اور وہ بے غور و کفن خدا کے حضور جا پہنچے، مگر ان کے جوش ایمانی اور حمیت دینی نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میرے جیتے جی اسلام کی طرف کوئی نظر بد سے دیکھے۔ محترم سامعین، اسلام کا یہ روشن آفتاب جو مقام تکریت میں طلوع ہوا تھا، اپنے وطن سے ہزاروں میل دور ایک مقام پر غروب ہو جاتا ہے۔ جب وہ اس جہان فانی سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ جن سے اس کا کفن خریدا جا سکے، لیکن یہ کیا اچانک بوئے گل لے گئی بیرون چمن راز چمن، بوئے گل لے گئی بیرون چمن راز چمن، کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہے غماز چمن، عہد گل ختم ہوا ٹوٹ گیا ساز چمن، عہد گل ختم ہوا ٹوٹ گیا ساز چمن، اڑ گئے ڈالیوں سے زمزمہ پرواز چمن۔ اور ایوبی کی وہ کھیتی کہ جس کو اس نے اپنے خونے جگر سے سینچا تھا اور اپنے مقدس لہو سے پروان چڑھایا تھا، آج وہ ملعون اسرائیلیوں کے قبضہ و تسلط میں ہے، اور آدم خور درندہ صفت بشار الاسد کی دہشت گردی سے زبردست عدم استحکام کا شکار ہے۔ عالمی پابندیوں اور تنبیہات کے باوجود کیمیائی ہتھیاروں کا بے دریغ استعمال جاری ہے۔ شامی حکومت نے اپنے دہشت گرد دوست روس کے ساتھ مل کر فضائی حملے شروع کر دیے ہیں کہ جس میں معصوم بچوں، عورتوں، بوڑھوں سمیت ہزاروں شہری ہلاک ہو چکے ہیں۔ ظالم بشار اور اس کی حلیف طاقتوں نے غوطہ اور سیریا پر جو انسانیت سوز بمباری کی ہے وہ تاریخ میں سفاکیت اور درندگی کی بے نظیر مثال ہے۔ اس کے باوجود عالمی برادری اس کھلی دہشت گردی اور درندگی پر خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ اے مرد مسلم، تو اب خواب غفلت سے بیدار ہو جا، اپنے کیے پر شرمسار ہو جا، تو اپنے روٹھے ہوئے ماضی کو منا لے
اور ظلم و ستم کے ہر شجرے بے ثمر کو جڑ سے اکھاڑ پھینک، اور اس چمنستان عالم کے حوالے خزاں کو ایک بار پھر اپنے عدل و انصاف، صداقت و دیانت اور امانت کی روح پرور بہار سے آشنا کر دے۔ لہذا ایسے نازک وقت میں ہمارے اوپر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ ہم بیت المقدس کی آزادی و بازیابی کے لیے اپنی جان اور مال و متاع قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور اس سے نئی نسلوں کو آگاہ کرتے رہیں تاکہ ان کے اندر بھی وہی بےتابی، طلب اور جذبہ پیدا ہو جو چھٹی صدی ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے زیر قیادت مسلمانوں کے اندر پیدا ہوا تھا۔ کون کہتا ہے کہ معیار گرا دو؟ کون کہتا ہے کہ معیار گرا دو؟ دشمن جو ہار مان لے تو تلوار گرا دو۔ 5 سال تلک گھٹ گھٹ کر جینے سے ہے بہتر، 5 سال تلک گھٹ گھٹ کر جینے سے ہے بہتر کہ اگر سرکار نامرد ہے تو سرکار گرا دو۔ اکتفی علی ھذا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔